یہ بھائی ہمارا بلوچستان سے آیا ہوا ہے ماشاءاللہ، وہ پیچھے ایک بزرگ بیٹھے ہیں، میں جب ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے نوجوانوں کی طرف دیکھ کر شرم آتی ہے کہ یہ ہمارے بزرگ ساتھی اتنے جذبے کے ساتھ نعرے لگا رہے ہیں اور ہمارے نوجوان ساتھی وہ نیند میں سو رہے ہیں۔ یہ جو ایوان ہے ایک بار اس کے اندر زلزلہ برپا ہونا چاہیے۔ آپ کو آپ بتائیں آج مسلمانوں نے لاہور فتح کر لیا ہے کہ نہیں؟ اور لاہور فتح ہو گیا نا، مسلمانوں نے کر لیا نا الحمدللہ۔ اور قاری سلیمان صاحب کے والد صاحب تشریف لا رہے ہیں، ہم ان کے بہت مشکور ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے۔ لاہور میں انقلاب لانے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے۔ ہم چاہتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے قائد، ہمارے مرشد، ہمارے پیر حضرت علامہ خان احمد سعید خان ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آج ان کی محنت کا نتیجہ مجھے لاہور کے ایوان اقبال میں نظر آ رہا ہے اور میرا دل چیخ کر پکا رہا ہے۔ گلزار کے سایوں میں وہی حشر بفا ہے، پھولوں سے ابھی تک تیری خوشبو نہیں جاتی۔ آج امام انقلاب کی یاد تازہ ہو گئی، آج امام انقلاب کی محنت کا نتیجہ، آج امام انقلاب کی تبلیغ کا نتیجہ، آج امام انقلاب کے واز کا نتیجہ ایوان اقبال میں مسلمانوں کا تاکہ مانتا ہوا سمندر، آج مسلمانوں کا یہ سمندر یہ ثبوت دے رہا ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ علامہ احمد سعید خان کی محنت کو اللہ نے ضائع کبھی نہیں ہونے دیا۔ لاہور کے مسلمانوں، گرد و دبا سے آنے والے مسلمانوں، آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں، یہ پہلا پروگرام لاہور کی دھرتی پر ایوان اقبال کے اندر الحمدللہ کامیاب ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک پاکستان کے ہر شہر میں، پاکستان کی ہر گلی میں، پاکستان کے ہر محلے میں، پاکستان کی ہر تحصیل میں، پاکستان کے ہر گلی کوچے میں امام انقلاب کا انقلاب آتے رہے گا، قرآن کا انقلاب آتے رہے گا، پیغمبر کے فرمان کا انقلاب آتے رہے گا۔ اور دیکھیے گا آج مرکزی والے امام انقلاب کے چاہنے والے ایوان اقبال میں آ چکے ہیں اور چھا چکے ہیں۔ نعرہ تکبیر، ملتانی تیرا قافلہ، ملتانی تیرا قافلہ، ملتانی تیرا قافلہ، جب تک سورج چاند رہے گا، 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 ملتانی تیرا قافلہ، ملتانی تیرے جانسار، ملتانی تیرے جانسار۔ انشاءاللہ پھر جب کبھی زندگی میں، بلکہ اب زیادہ دور نہیں، آپ سب جاگ رہے ہیں، ماشاءاللہ جاگ رہے ہیں نا آپ اوپر والے حضرات، ماشاءاللہ جاگ رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، اگر زندگی نے ساتھ دیا، اگر ہمیں زندگی نے ساتھ دیا، انشاءاللہ لاہور کی گلیوں میں امام انقلاب کا مشن گونجتا رہے گا۔ پہلے لوگ کہتے تھے یار لاہور تو شرک کا گڑھ ہے، وقت آ گیا ہے اب کہیں گے لاہور مرکزی والوں کا گھر ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگ
اپنے اگلے مہمان حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ ربانی صاحب سے ملتمس ہوں مائک پر تشریف لائے اور اپنے مخصوص انداز کے ساتھ آپ کے دلوں کو منور فرمائے. حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ ربانی صاحب. استاد ادھر جاؤ, ایتھے ٹھیک ہے. حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ ربانی صاحب اب آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے اور آپ لوگوں نے جاگ کر بیان سننا ہے. اب مجھے دوبارہ نہ کہنا پڑے کہ یار آپ لوگ سو رہے ہیں. اگر آپ لوگ سو گئے تو مجھے مجبوراً آپ کو کرسیوں سے اٹھانا پڑ جائے گا. آپ نے سونا نہیں ہے اور آپ نے اپنے جاگنے کا ثبوت دینا ہے, ایمانی غیرت کا ثبوت دینا ہے. اور اب آپ کے سامنے مولانا مفتی کفایت اللہ ربانی خطاب فرمائیں گے. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین. مجھے حکماً ارشاد کیا گیا کہ حزب ملتانی اس کا کچھ تعارف کرا دیا جائے چند منٹوں کے اندر. حزب ملتانی کا تعارف یا آج اس یہاں پہ پہلی ملاقات کے اندر مرکزی اشاعت التوحید و سنہ کا مختصر تعارف عرض کروں گا. آپ کی توجہ درکار ہے, توجہ ہے. مجھے کہا گیا کہ حزب ملتانی کا تعارف کرائیں, پہچان کرائیں, وضاحت کریں. حزب ملتانی یا مرکزی اشاعت التوحید و سنہ وہ جماعت ہے جس کا تعارف نہیں کرانا پڑتا, جس کی وضاحت نہیں کرنی پڑتی بلکہ خود نظر آتی ہے, خود نظر آتی ہے. اگر کوئی لا علم اور انجان پوچھ ہی لے, کوئی بندہ پوچھ ہی لے تو بجائے شرمسار ہونے کے سر فخر سے بلند کر کے کہتے ہیں کہ یہ جماعت بزرگوں کے اقوال پر مبنی نہیں ہے. اس جماعت کا نقطہ ابتدا اور نقطہ عروج صرف اللہ کا قرآن ہے, اللہ کی کتاب ہے. اللہ کی کتاب لوگوں کو بتاتے ہیں, کوئی مانے یا نہ مانے, کوئی راضی ہو یا ناراض ہو, فاصدع بما تؤمر کھل کے بیان کرتے ہیں. کسی مصلحت کا شکار نہیں ہوتے, کوئی ہمیں شرمندگی نہیں کرنی پڑتی. وضاحت کے ساتھ کھل کر کہتے ہیں کہ قرآن مقدس کی 104 آیات اللہ نے صرف اس مسئلہ کے بارے میں نازل فرمائی ہے کہ غائب دان نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی ولی ہے, غیب جاننے والا کون ہے؟
آیات صرف اس مسئلہ کے اوپر نازل ہوئی ہیں، صرف اس مسئلے کی وضاحت کے لیے نازل ہوئی ہیں کہ 7 آسمان اور 7 زمین یعنی 14 طبق کی کائنات کے ذرے ذرے کے اوپر نہ کوئی ولی اختیار رکھنے والا، نہ کوئی نبی، نہ کوئی تعویذ لکھنے والا، 14 طبق کے ذرے ذرے کے اوپر مختار کل ذات ہے تو کون ہے؟ 104 آیات صرف اس مسئلے کے اوپر نازل ہوئی ہے کہ دعاؤں کو سننے اور قبول کرنے والا صرف کون ہے؟ 142 آیات صرف اس مسئلہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ عبادت کی ساری قسمیں، دعا والی عبادت، سجدے والی عبادت، رکوع والی عبادت، طواف والی عبادت، نظر و نیاز منت منوتی والی عبادت، یہ ساری عبادتوں کے لائق ہے تو صرف کون ہے؟ آیات صرف اس مسئلہ کے اوپر نازل ہوئی ہے کہ تمام مخلوقات میں سے سب سے افضل اور اشرف مخلوق انسان میں سے میں نے نبیوں کو بھیجا، نوری مخلوق میں سے میں نے نبی نہیں پیدا فرمائے، تمام کے تمام انبیاء، اور اس میں سے 25 آیات صرف اس بات کی وضاحت کے لیے کہ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشرف المخلوقات انسانوں میں سے ہے، کسی اور مخلوق میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح سینکڑوں آیات اس بات کے اوپر کہ کائنات کے ذرے ذرے کا جاننے والا اور ہر جگہ پہ حاضر اور ناظر ذات ہے تو کون ہے؟ 82 آیات صرف اس مسئلے کے اوپر نازل ہوئی ہے کہ جو شرک کرنے والا ہوتا ہے، کفر کرنے والا ہوتا ہے، اس کے سارے اعمال اس دنیا کے اندر ہی ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ مشرک کی ذبیحہ کے بارے میں مسئلہ سمجھ آ گیا؟ سارے اعمال کہاں پہ برباد ہو جاتے ہیں؟ جی معلوم ہوتا ہے مرکزی اشاعت التوحید و سنہ کے علماء، ذمہ داران یہ قوم کے معالج بن کر ابھرے ہیں، قوم کے طبیب بن کر ابھرے ہیں۔ تعجب کہ مرض کو مرض ہی نہیں سمجھا جاتا، بیماری کو بیماری نہیں سمجھا جاتا، علاج کو علاج ہی نہیں سمجھا جاتا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی کے لیے دونوں قسم کے معالج بن کر تشریف لائے، ایک جسمانی بیماریوں کے لیے، ایک روحانی بیماریوں کے لیے، دونوں کے معالج اور طبیب بن کر آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو معالج کی نہ مانے، طبیب کی نہ مانے، دنیا کے اندر جسمانی بیماریوں کے بارے میں کوئی طبیب کی نہ مانے، اس کی جان کو خطرہ ہو جاتا ہے، بیماری بڑھ جاتی ہے، موت کے قریب آدمی پڑ جاتا ہے۔ اور جو روحانی بیماریوں کا اقرار نہ کرے، مانے نہ،
کہ نہیں نہیں مجھے کوئی بیماری نہیں، اور شرک اور کفر کی دل دل کے اندر پھنسا ہوا ہو، پھر اس کی موت دنیا کے اندر ایسے نہیں واقع ہوتی، بلکہ حسبہ جہنم خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر۔ اللہ کریم قرآن و سنت کی تعلیم کو عام کرنے اور قرآن و سنت کی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر ٹائم کے اندر انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں، ابھی گفتگو باقی تھی تو علماء کرام کے لیے میں ٹائم کو کنورٹ کرتا ہوں۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔